صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين البشير النذير ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی محفل عالی جناب مرحوم لیاقت صاحب کے سال ثواب کے لیے رکھی گئی، جس میں ہم اور آپ حاضر آئے اور تمام علماء دین علماء اکرام تشریف لائے. ان کے دعائے خیر کے لیے، ان کے اشارے ثواب کے لیے خطیب اہل سنت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ حاجی عبدالسلام صاحب اللہ سے آپ نے بہترین سماعت کی اور بھی لوگوں سے آپ نے نعت و منقبت سماعت کیا. 11:30 بج چکا ہے، تقریباً 11:35 ہو چکے ہیں. کھانے پینے وغیرہ کا سارا انتظام اسلام تقریباً سب فائنل ہو چکا ہوگا. صرف باقی یہی ہے کہ اسلام پڑھ لیا جائے اور پھر اس کے بعد میں فاتحہ ہو جائے. چھوٹا سا دل ہوتا ہے، وقت اتنا رہتا نہیں ہے، اور جو کوئی کانفرنس ہے بھی نہیں کہ لمبی لمبی چوڑی تقریریں کی جائیں. تو ابھی آپ کی بھی تو تقریر ہوگی. اچھی تقریر آپ نے سنا حاجی صاحب سے، اسی میں سے 2-4 جملے میں بولوں گا اور پھر اس کے بعد میں جس کا نمبر ہوگا وہ بیان کریں گے. درود و سلام پڑھ لیا جائے گا. اتنا بڑا میں عالم یا مولوی نہیں کہ مجھے کوئی سنے اس لائق ہوں نہیں. یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ حدیث مصطفیٰ ہے جو لوگ سن لیا کرتے ہیں. مجھے کوئی سنے گا نہیں، اتنا اچھا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی سنے. یہ ان کا ذکر ہے جو ان کے بندے سن لیا کرتے ہیں. یہ حضور کی تعریف ہے جو حضور کی امتی جو سن لیا کرتے ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وسلم علیہ وسلم. جیسے دنیا کے اندر ہر انسان کو پتا ہے، کچھ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن یہ اجل ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ ایک دن موت آتی ہے. اور کوئی چیز معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کو، چھوٹے سے چھوٹے انسان کو یہ مکمل طور سے پتا ہے. اور یہ ایسا ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، پوری دنیا کے لوگ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، ہر انسان اس کو مانتا ہے، اٹل ہے اس پر کہ سب کو جانا ہے، سب کو موت آنی ہے. اور جس بندے کی فاتحہ میں اس کے احسان ثواب کی اس محفل میں ہم آئے، جس راستے سے وہ گیا ہے اسی راستے سے ہمیں جانا ہے. وہی کرم ہونا ہے اور ساری چیزیں وہی ہونا ہے. میں پہلے ہی بتا دوں کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. دنیا میں تم کچھ کر لو، دنیا میں بچ جاؤ گے، لوگوں سے بچ جاؤ گے گناہ کر کے، گھر والوں سے بچ جاؤ گے، پڑوسیوں سے بچ جاؤ گے، لیکن جب جاؤ گے تو زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب و کتاب لیا جائے. کہاں جوانی گزاری ہے، کہاں بچپنا گزارا، کہاں بڑھاپا گزارا، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے اچھے عمل کیے ہیں. زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور خدا اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا. جب تک کہ حساب مکمل نہیں ہو جائے گا ہٹ نہیں سکتے اور اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا قیامت میں مانو گے پھر بھی کوئی کام چلنے والا نہیں ہے. وہاں تو ہائی ہائی کرو گے، وہاں تو معافی مانگو گے، لیکن معافی مانگنی ہے تو آج مانگو.
اچھے عمل کرنے ہیں تو آج کرو، خدا کے راستے پر پلٹ کے آ جاؤ۔ پوری زندگی گناہوں میں دھسائے بیٹھے ہو، زندگی جب سے اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سمجھدار ہوئے، جب سے تمہارے اندر عقل آئی اور اچھے سمجھدار بنے، اس وقت سے لے کر کے آج تک صرف گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو۔ آج تم اپنے آپ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لو، لیکن معاملات یہ ہیں کہ اپنا گریبان کو جھانکتا نہیں ہے، سب اپنے آپ کو ولی بنے بیٹھے ہیں، دوسرے کو کہتے نہیں ارے وہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، وہ تو بہت بیکار انسان ہے۔ اپنا نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا پاک دامن ہیں، ہم کتنے پاک صاف دامن ہیں۔ یاد رکھو، صبح سے لے کر کے شام تک پورا دن گناہوں میں گزر رہا ہے، پوری رات گناہوں میں گزر رہی ہے، اور ایسے عالم میں سوچو یار کہ آدھی زندگی گزر گئی ہے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں کہ آپ کی زندگی 40 سال کی ہے یا 50 سال کی ہے یا 70-80 سال کی ہے۔ اور یاد رکھو، اب وہ ٹائم چلا گیا جب 100 سال کی عمر ہوتی تھی، جب 100 سال کی زندگی لوگ گزارنے کے بعد دنیا سے جاتے تھے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں کہ 60 سال کی عمر ہوئی نہیں، اٹیک سے انتقال، بخار سے انتقال، نس پھٹنے سے انتقال، پھلانے سے انتقال، دھماکی بیماری سے انتقال، یعنی تمام ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچانک موتیں آتی ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ اچانک موت سے بچائے، اللہ اچانک موت سے بچائے، کیونکہ اس میں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اس میں ایک دوسرے سے معافی لینے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اور جب انسان بیمار ہوتا ہے، 1 مہینے یہاں بیمار رہا، گاؤں کے اندر دوا ہوئی، پھر اس کے بعد میں لکھیم پور ٹرانسفر ہوا، لکھیم پور دوا ہوئی، لکھیم پور سے لکھنؤ ٹرانسفر کیا گیا، یعنی 1-2 سال چارپائی پر پڑا رہا، بیمار پڑا رہا، دوا ہوتی رہی، لوگ ملنے والے آتے گئے، اور جو بھی ملنے والا آتا ہے تو اس سے وہ بیمار کہتا ہے کوئی خطا کی ہو تو معاف کر دینا۔ اب ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، میں پھر چلنے کے قابل ہو جاؤں گا، میں جاؤں گا ہی، اب مرنا طے ہے، کوئی دنیا کا ڈاکٹر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو، کتنی بھی دولت لٹا دو، اسپتالوں کو بھر دو روپیوں کی گدی سے، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا کوئی ڈاکٹر دنیا کا بچا نہیں سکتا۔ اگر روپیوں سے اور ان دوائیوں سے اگر کوئی بچتا ہوتا تو رتن ٹاٹا جیسا انسان دنیا سے نہیں جاتا، رتن ٹاٹا جیسا انسان دنیا سے نہیں جاتا۔ دنیا کی مہنگی سی مہنگی چیز رتن ٹاٹا نے خرید کر کے اپنے قدموں میں ڈال دیا، لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو سارے ڈاکٹر بھی بیکار ہو گئے، سارے طبیب بیکار ہو گئے، ساری دولت چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ارے ہمارے پاس کیا ہے آج پتا ہے؟ جتنی گنے کی تیاری کھیت کے اندر انسان کرتا ہے اتنا آخرت کی تیاری نہیں کرتا، جتنی ایک دھان کی تیاری کرتا ہے اتنی اپنے عمل کی تیاری نہیں کرتا، جتنی گیہوں کی تیاری کرتا ہے اتنی تیاری اپنے عمل کی نہیں کرتا۔ 80 سال کی عمر گزر چکی ہے اور نماز کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو صرف عید اور بقرہ عید کی نماز ہے، عید اور بقرہ عید کی نماز ہے۔ ارے جمعہ بھی وہ گول ہے، کیسا مسلمان ہے یار، پھوکٹ کا نام کا مسلمان بنا پھر رہا ہے، نہ کلمہ پڑھنے کے قابل ہے، نہ درود پڑھنے کے قابل ہے، نہ قرآن پڑھنے کے قابل ہے، نہ فجر کی نماز ہے نہ عشاء کی نماز ہے، پوری کی پوری 5 وقت کی نمازیں غائب ہیں، اور جمعہ کی نماز کھیت میں پانی لگا رہا ہے، جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، چوراہے پر کھڑا بکلاتی چھانٹ رہا ہے، جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں مسلمان کر رہا ہے، اور پھر کہتے ہو صاحب ہم پریشان ہیں۔ ارے تم نہیں پریشان نہ ہوگے تو پریشان کون رہے گا، پریشان کون رہے گا؟ یاد رکھو مسلمانوں، ایسے مسلمان نہیں ہوتے اسے مسلمان نہیں کہا جاتا۔ مسلمانوں کی جماعت میں پھوکٹ کی زندگی گزارنا ہے تو گزار لو، ورنہ عمل ایسے نہیں ہے۔ 80 سال کا بڈھا داڑھی کا بال ایک بھی اس کے چہرے پر نہیں ہے، بتاؤ اب کون تمہیں دیکھنے کے لیے آئے گا؟ کس کو دکھا رہے ہو یہ روز چاپر کر کے، کس کو دکھا رہے ہو؟ کون تمہیں دیکھنے کے لیے پسند کرے گا؟ ارے دکھانا ہے تو اپنے رب کو دکھاؤ، دکھانا ہے تو اپنے حضور کو دکھاؤ، ایسا بناؤ جب لہد کے اندر جاؤ آقا کی حاضری ہو تو حضور کے سامنے کہہ سکو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب آقا کہے دیکھ کر کے آؤ میرے امتی آؤ میں آ گیا ہوں
تیری حاضری کے لیے، میں آ گیا ہوں تجھے زیارت کے لیے، آ میرے امتی آ جا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مسلمان کہاں کس راستے پر بھٹک گیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہمارا دین ہے کیا، ہم نے جانا ہی نہیں یہ قرآن کہتا کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں یہ اسلام ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ نہیں نہیں، کبھی ہم نہیں سمجھنے والے ہیں۔ یاد رکھو، اگر آج ہم نہیں سمجھے تو عالم نہیں ہوگا۔ آج یہ ان کی طرح آج مدد مانوس ہے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہر چیز کے انسان تیاری کرتا ہے، آج اپنی تیاری کر لو۔ کیا پوری زندگی گناہوں میں گزار کر کے قبر کے اندر جانا ہے؟ کیا پوری زندگی تباہ کر کے گناہوں میں قبر کے اندر جانا ہے؟ ہر انسان ہر چیز کی تیاری کرتا ہے۔ جب کسی مہمانداری میں جاتا ہے تو کپڑوں سے لے کر کے گاڑی تک تیاری کرتا ہے۔ ہمیں خدا کے گھر جانا ہے، ہم نے اپنے رسول کو اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ چہرہ بنا کر کے لے کر کے جاؤ، اپنے عمل درست کر کے لے کر کے جاؤ، اور ایسے جاؤ دنیا سے کہ تمہاری قبر سے گناہوں کی بدبو نہ آئے، بلکہ اڑوسی پڑوسیوں کو بھی تمہاری قبر سے خوشبو کی مہک آ جائے، تمہاری خوشبو کی مہک آ جائے۔ ایسے دامن لے کر کے قبر کے اندر جاؤ، یہ دنیا کام نہیں آنے والی ہے۔ آج دیکھ لیجیے آپ، ڈاکٹر کے پاس کیا چیز کی کمی تھی، ڈاکٹر صاحب کے پاس کیا نہیں تھا، گھر یہی موجود ہے، ان کا ٹریکٹر یہی موجود ہے، ان کی گاڑی یہی موجود ہے، ان کی کھیتی یہی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہ عیش و آرام ان کے بچے کریں گے، اور وہ بچے کریں گے جو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، جو کلمہ نہیں پڑھ سکتے، جو درود مصطفیٰ نہیں پڑھ سکتے۔ اپنے اولادوں کو دین پڑھاؤ، اپنے اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اپنے اولاد کو مذہب پڑھاؤ، تاکہ جب دنیا سے جاؤ گے تو اولاد تمہارے لیے قرآن کی تلاوت کرے گی، اولاد تمہارے لیے کلمہ پڑھے گی، اولاد تمہارے لیے دعا مانگے گی، تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر کے کہے گی میرے مولا دنیا میں میرے باپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، کسی چیز کی کمی میرے باپ نے نہیں کی، لیکن آج میرا باپ قبر کے اندر لیٹا ہے، کلمہ میں پڑھتا ہوں ثواب میرے باپ کو عطا کر دے، درود میں پڑھتا ہوں ثواب میرے باپ کو عطا کر دے، قرآن میں پڑھتا ہوں ثواب میرے باپ کو عطا کر دے۔ یاد رکھو دنیا کے اندر ایک ہی ایسی عظیم کتاب قرآن ہے کہ پوری دنیا میں جائے آرام قبر کے اندر مل جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ قبر کے اندر مل جائے وقت تھوڑا ہے، لیکن میں کچھ چند باتیں اہم بتانا چاہتا ہوں۔ آج ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، کسی کی فاتحہ میں چلے جائے، بھلے ہی ہمارے گھر آپ چلے آئیں یا آپ کے گھر کا معاملہ ہو، دنیا کے کسی کونے کا معاملہ ہو، آپ چلے جائیں دیکھ لیجئے، ابھی جب فاتحہ ہوگی تھوڑی دیر کے بعد میں تو آپ دیکھ لیجئے گا جو بات حق ہوتی ہے اسے بولا ہی جائے گا۔ آج فاتحہ کے اندر کیا نہیں ہوگا، ایک طرف سیب سجا ہوگا، تو ایک طرف انار لگا ہوگا، تو ایک طرف امرود لگا ہوگا، ایک طرف کیلا لگا ہوگا، یعنی ان کی اولادوں کی جانکاری میں کوئی ایسا پھل نہیں بچے گا جو ٹھکرا چوراہے میں ملتا ہوگا، وہ کوئی پھل نہیں بچے گا جو آج فاتحہ کے اندر موجود نہ ہو۔ لیکن میں پوچھ لوں نوجوانوں، ارے زندگی میں جب اپنے باپ کو اپنی کمائی سے جب تم سے اپنا کھلا سکے تو فاتحوں میں سجانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اپنی زندگی میں اپنی کمائی سے اپنے باپ کو ایسا آرام نہ دلا سکے تو فاتحہ میں یہ انگور انار سجانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر زندگی میں اپنے باپ کو اپنی کمائی سے اگر ایک روٹی نہ کھلا سکے اور اسی ڈھکروا چوراہے کے 100 روپیہ کے 2 کلو سیب اگر نہ کھلا سکے لا کر کے تو فاتحہ میں سجانے کے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ نوجوانوں وقت ہے، موقع ہے، اگر کھلانا ہے تو دنیا میں کھلاؤ، عیش و آرام کرنی ہے تو دنیا میں کراؤ، اگر یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو دنیا میں کراؤ، قبر میں جانے کے بعد ان کے لیے صرف اور صرف ایسارے ثواب کرو، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ آج آپ دیکھ لیجئے گا جب فاتحہ ہو جائے گی کسی کے گھر کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ یہاں کا نہیں ہے، یہ مسلمان کا ایسا رسم و رواج بن چکا ہے، یہ طریقہ یہ ذہن مسلمان کا بن چکا ہے، باپ کا کپڑا ایسارے ثواب کر دیا جائے گا، فقیر کو دے دیا جائے گا، ارے نہیں یہ ابا کا کرتا ہے، یہ فقیر غربا مساکین کو دے دو ثواب ملے گا، یتیم کو پہنا دو ثواب ملے گا، ابا کا کرتا ایسارے ثواب ہے، ابا کا پیجامہ ایسارے ثواب ہے، ابا کا جوتا چپل سب ایسارے ثواب ہے، یہ ابا کا کھیت کون ایسارے ثواب کرے گا، یہ ابا کا مکان کون ایسارے ثواب کرے گا، یہ ابا کا 50,000 ایسارے ثواب کرے گا، یہ ابا کی ٹاکا سپاری کون ایسارے ثواب کرے گا۔ اچھا اچھا پرانے کرتے بچے پرانے کرتے تم نے یتیموں کو ایسارے ثواب کر کے سمجھتے ہو میں نے بہت بڑا تیر
تیر مار دیا ہے، میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، ارے سارے ثواب کرنا تھا تو تمہارے ابا کے کھیت میں جو 100 بیگھہ گنا لگا ہوا ہے اس میں سے ایک چرالی گنا بیچ کر کے پیسہ غریبوں میں پہنچ دیتا، غریبوں میں پہنچ دیتا، یتیموں میں پہنچ دیتا، مسجدوں میں دے دیتا، مدرسے میں دے دیتا، طالب علموں کو کھلا دیتا، اللہ انہیں جنت عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ فاتح چہلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک بے شک، واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی بہت وقت ہے، سبحان اللہ اللہ۔ انہیں جنت عطا کر دیتا۔ اور جو باپ بچے ہیں، ایسا دنیا کے اندر ہے کوئی ایسے کوئی ہوگا جو محروم ہوگا؟ باقی اللہ نے سب کو اولاد دیا ہے، یہ اولاد تمہاری جب اس قابل بنے گی جب اپنے بیٹوں کو دین پڑھاؤ گے، جب اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھاؤ گے، اپنے بیٹوں کو دین بھی پڑھاؤ دنیا بھی پڑھاؤ، دین پڑھاؤ گے جنت چلے جاؤ گے، اور دنیا پڑھاؤ گے بیٹا دنیا کے اندر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وقت ہے پوری زندگی کو برباد مت کرو، اپنی زندگی کو تباہ مت کرو، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کر کے آؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ آج دنیا کے اندر کسی کمپنی میں کام کرنے کے لیے چلے جاؤ، 2 بار 3 بار غلطی کرو گے کمپنی کا مالک نکال کر کے پھینک دے گا۔ ہر بار کی غلطی معاف نہیں ہے، ہر بار کی غلطی تسلیم نہیں ہے، لیکن خدا دیکھو کتنا رحیم و کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، کتنا رحم کرتا ہے۔ رات دن گناہ، رات دن خطا، پھر بھی خدا فرماتا ہے انما توبۃ نصوحا، میرے بندے تو توبہ کر کے واپس پلٹ کے آ جا، تیرے آگے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پلٹ کے واپس آ جا۔ خدا نے ہم کو دور نہیں کیا ہے، ہم خود اپنے اعمال کی بنا پر خدا سے دور ہو گئے ہیں، ہمیں اس نے دور نہیں کیا ہے۔ ہم نماز چھوڑتے چلے گئے، دور ہوتے چلے گئے، گناہ کرتے چلے گئے، ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے، اس کی رحمت سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور معاملات یہ ہیں، اب کہتے ہو کہ خدا دعا قبول نہیں ہوتی، ارے دعا سنی نہیں جاتی، دعا کیسے نہیں قبول ہوتی؟ دعا قبول کرنے کے لیے اپنے عمل بناؤ، اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ وہ کل بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے، صبح قیامت تک کرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرتا رہے گا۔ عمل ایسے بناؤ کہ خدا تمہاری دعا کو قبول کر لے، خدا تمہاری دعا کو قبول کر لے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، انتقال باپ کا ہو یا بیٹے کا ہو، یا ماں کا ہو یا بیٹی کا ہو، پریوار میں کسی کا انتقال ہو جائے، بس زیادہ سے زیادہ چہلم تک یاد رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں کس کا باپ، پھر اس کے بعد میں کس کی ماں، پھر اس کے بعد میں کس کا بھائی، کس کا بیٹا، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی یاد نہیں کرتا۔ اب یہاں بٹوارے پر بٹوارا ہو رہا ہے، یہاں پر بٹوارے پر بٹوارا، باپ کی کوئی فکر نہیں ہے، جو اکیلا قبر کے اندر تنہا لیٹا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی معاملات نہیں، بس یہاں سوچا جا رہا ہے وہ ادھر داہنی طرف بڑا والا لے گا تو داہنی طرف ہم ہی لیں گے، داہنی طرف منجھرا والا لے گا تو نہیں، اس کو دینے نہیں دیں گے، داہنی طرف ہم ہی لیں گے، بائیں طرف ہم ہی لیں گے۔ اب یعنی یہاں زمین و جائیداد پر نگاہ پھیری جا رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، قبر کے اندر تم نے کس کو بڑھایا؟ جس کی جگہ میں عیش و آرام کر رہے ہو، جس کے بنائے ہوئے گھر میں آرام کر رہے ہو، ساری چیزیں تم کر سکتے ہو، اور باپ کی قبر کی مٹی بیٹھ گئی، مہینے میں ایک بار بھی بندہ قبر پر نہیں جا کر کے یہ نہیں ہو پاتا کہ باپ کے سرہانے بیٹھ کر کے ذرا سی مٹی کو درست کر دیں، اپنے باپ کے لیے ہم کچھ کہہ دیں، اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی ماں کے لیے ہم کچھ کہہ دیں۔ ارے کس کو بھلا دیا؟ کس کو تم نے بھلا دیا؟ جس نے تمہیں زندگی عطا کیا، جس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ اور آج کے معاملات دیکھ لیجئے، جو کسان ہے تو کسان ہے، بڑے بڑے نہ جانے کتنے باپ پردیش کے اندر بڑے بڑے سیٹوں کے دھکے اور مکے کھا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے کما کر کے لا کر کے تمہاری پرورش کر رہے ہیں، اور ذرا سا وہ انسان دنیا سے اوجھل کیا ہوا تم نے اسے بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو مسلمانوں، میں کہتا ہوں اپنے اولاد کے لیے تم کچھ بھی کر جاؤ گے، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں کوئی یاد نہیں رکھے گا، اگر یاد رکھتے تو آپ اپنے گاؤں کے اندر دیکھ لیجئے، تمہارے گاؤں کے قبرستان میں جتنے بھی لوگ دفن ہیں وہ کہیں باہر کے نہیں ہیں، وہ آپ کے گھر کے ہیں، وہ آپ کے گاؤں کے ہیں، اس میں آپ کا بابا ہے، اس میں آپ کا دادا ہے، اس میں آپ کی ماں ہے، اس میں آپ کی نانی ہے،
اس میں آپ کا نانا ہے، یعنی آپ کے قبرستان میں جتنے بھی لوگ مدفون ہیں سب آپ کے گاؤں کے ہیں۔ بتاؤ اتنی اولادیں ہیں جو روز صبح قبرستان کے اندر نماز فجر کے بعد اپنے باپ کی قبر پر جاتے ہو، اپنے بھائی کی قبر پر جاتے ہو۔ ارے نماز فجر کیا، وہ بیٹا تمہارا نکما سوتا ہی اٹھ کر کے 10 بجے، رات بھر اس نے موبائل چلایا، رات بھر اس نے پکچر دیکھی، رات بھر اس نے ناچ اور نوٹنکی دیکھی اور سو کر کے اٹھتا ہے وہ 10 بجے۔ اس لیے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، 4 بجے اٹھے گا، خدا کا سجدہ کرے گا، تمہاری قبر پر آ کر کے تمہارے لیے دعا کرے گا، تمہاری قبر پر آ کر کے تمہارے لیے دعا کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا تھا، آقا کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے اور آتے آتے رونے لگے، اور اس قدر رو رہے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے حضور بھی کھل کر کے رونے لگے۔ تو بزرگ آگے بیٹھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ کا استقبال کھڑے ہو کر کے کیا، چھڑی ہاتھ میں تھی، یعنی پیر لڑکھڑا رہے تھے، بزرگی کا عالم تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گئے، بیٹھ گئے، آقا نے ارشاد فرمایا بولو کیوں رو رہے ہو، کیا دقت ہے، کیا مصیبت ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پوری زندگی ہم نے گناہ کیا ہے، پوری زندگی ہم نے خطا کی ہے، یا رسول اللہ صحیح سے سجدہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج کا بزرگ بھی نماز جب تک کہ نوجوان رہا مسجد کا دروازہ نہ دیکھا، جب تک کہ سجدے صحیح سے کرنے کے قابل رہا مسجد کے اندر پیر نہ پڑا، اور جب بزرگی کے حال میں قبر کے اندر پیر لٹک گیا، اب چلا ہے نمازی بننے، اب چلا ہے غازی بننے، اب چلا ہے عبادت کرنے والا بنا، اب عبادت کرنے والا بننے چلا ہے۔ اب یہ عبادت کرنے والا بننے نہیں چلا ہے بلکہ مسجد کے اندر امام کو ستانے، یہ مسجد کے اندر امام میں نقص نکالنے کے لیے چلا ہے، یہ مسجد کے اندر امام میں خرافات کرنے کے لیے چلا ہے، یہ اب امام کا سکون لینے کے لیے چلا ہے۔ یاد رکھو سجدے جوانی کے رب کو پسند ہے، سجدے بڑھاپے کے رب کو اتنے قبول نہیں جتنے جوانی کے سجدے قبول ہیں۔ جوانی کے عالم میں سجدہ کرو، جب وضو بنانے کے لائق ہو تو وضو بناؤ، نماز پڑھو، اب چلنے پھرنے کے، اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا جو سال میں نماز ایک بار بھی نہیں پڑھتا وہ عید اور بقرعید میں سب سے پہلے امام صاحب کو تنگ کرے، امام صاحب عید کی نماز کتنے بجے، امام صاحب بقرعید کی نماز کتنے بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ کبھی پڑھا ہو تب نہ، کبھی جانا ہو تب نہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بزرگ ہو گیا ہوں، سجدے نہیں ہو پا رہے، وجود ختم ہو چکا ہے، جسم کام نہیں کر رہا ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے کہ صدقہ اور خیرات کر دوں، اور اتنا جوان بھی نہیں ہوں کہ دین کے لیے جہاد کر دوں، دین کے لیے جنگ کر دوں۔ یا رسول اللہ بہت گناہ کیے ہیں، کیا اب بھی کوئی امید ہے یا رسول اللہ کہ خدا مجھے بخش دے گا، مجھے معاف فرما دے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کے خزانے خالی نہیں ہے، جو تمہاری دولت کی ضرورت ہے، تمہارے صدقہ اور خیرات کی ضرورت ہے، اور جوان دنیا میں بہت ہیں جو دین کے لیے جہاد کریں گے، اور جوان بھی دنیا کے اندر بہت ہیں جو سجدے کریں گے۔ تمہارا وجود ختم ہو چکا ہے، بزرگ ہو چکے ہو، آج تمہارا رونا بتا رہا ہے کہ اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہے تمہیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے تمہیں، اس لیے امید خدا سے ہے، بندے سے نہیں ہے۔ توبہ کرو، خدا تمہیں آج بھی اس کی رحمت اپنے آغوش میں لینے کے لیے، توبہ کرو، آج بھی اس کی رحمت تمہیں لینے کے لیے تیار ہے۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میری گفتگو ختم ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی وقت ہوا اور مدرسے سے آنا ہوا، کبھی آپ لوگوں کے درمیان موقع ملا تو انشاءاللہ اور بیان کیا جائے گا۔ نماز پڑھا کرو، لمبی لمبی راتیں سردیوں کی ہوتی ہیں، پوری رات میں کیا نیند نہیں پوری ہوتی، صبح اٹھ کر کے نماز پڑھا کرو۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو نماز اور روزوں کی پابندی کرے، اچھے عمل کرے۔ ہمیں قبر کے اندر جانا ہے، اپنے خدا کو ہمیں اپنا منہ دکھانا ہے، تو منہ ایسا بنا کر کے خدا کی بارگاہ میں جاؤ کہ شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، آج اتنے لوگ آئے ہو، آج ڈاکٹر صاحب کی اولادوں نے
बड़ा खाने का एहतमाम किया है, बड़ा पीने का एहतमाम किया है, सबको बुलाया है, सबको बकरे का गोश्त खिलाएंगे। इतनी महंगाई के दौर में 600 रुपया 700 रुपया किलो बकरे का गोश्त मिलता है और ये बकरे का गोश्त आपको खिलाएंगे, सारी चीजें आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए वही बात वही मैं निकाल रहा हूँ जो हाजी अब्दुल सलाम साहब ने अभी बयान किया था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर साहब के लिए आपने कितने कलमे पढ़े हैं, आपने कितनी दुरूद पढ़ी है, आपने कितने पारे पढ़े हैं, आप कितने रुकू पढ़े हैं, आपने कितना सलाम पढ़ा है, तो ना हजरत हमको कलमा आता नहीं है, हजरत हम कलमा पढ़ नहीं पाते हैं, हमको कलमा याद नहीं है, हमको दुरूद याद नहीं है, हमको ये याद नहीं है, हमको कुरान पढ़ना याद नहीं है। तो तुम्हें याद क्या है? ज़माने में खुराफात करना याद है, तो फिर आपको याद क्या है? याद रखो, अरे ऐसा खाना खाने से क्या मतलब कि जिसके हक में हम दुआ ना कर सके। हमने ये बात पहले भी आली जनाब मरहूम मातिया साहब की भी फातिया में हमने बोल दी थी, तो तमाम लोग यार बगैर खाना खाए चले गए थे। तो ऐसा मत करना कि सारे मामला हम पर ही आ जाए, कि ये लोग हम पर नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए कि आपने मना कर दिया। ये खाना और न खाने की बात नहीं है। आज किसी के लिए आप करोगे तो कल आपके लिए किया जाएगा। आप किसी के लिए आज दुआ मांगोगे तो कल आपके लिए कोई दुआ मांगेगा। अरे ये बदला है, बदला। दुनिया में नेकी करते जाओ, तुम्हें कब्र आखिरत में अल्लाह उसका सिला करेगा। तुम्हें कब्र आखिरत में अल्लाह उसका सिला करेगा। नमाज आप पढ़ो, अपनी औलादों को पढ़ाओ, आप अच्छे रहो, अपने औलादों को अच्छा रखो, खुदा राजी रहेगा। दुनिया का कोई इंसान आपका पाल बाका नहीं कर सकता। तो